بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناصمیر یوکے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ارشد شریف شہید کی برسی ہے۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسا صحافی جو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچا رپورٹر، جو سچ بتاتا تھا، سچ کی تحقیق کرتا تھا، سچ عوام کے سامنے لے کر آتا تھا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی بھی سر اٹھا کے نہ چلے، کہ یہاں جو بھی سر اٹھا کے چلے گا، سچی بات کرے گا تو سچ بولے گا، اس کو مار دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر اس نے کرپٹ سابقہ حکمرانوں کے کچھ ایسے راز اس کے آگے جن کو وہ آہستہ آہستہ بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کس کس کے راز تھے اس کے پاس، اور اس کے اوپر سختیاں کی گئی اور اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ وہ مڈل ایسٹ میں چلا گیا، لیکن وہاں بھی اس کا پیچھا کیا گیا۔ وہ باتتا رہا، دنیا کو بتاتا رہا کہ میں یہ راز جو میرے پاس ہیں، یہ سچائی پر مبنی ہے، یہ میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو فسطیت ہے، اور جن لوگوں نے ملک لوٹا ہے، ان سب کو میں بے نقاب کروں گا۔ مڈل ایسٹ سے بھاگتا ہوا وہ دوسرے ملک افریقہ میں چلا جاتا ہے۔ وہاں بھی اس کو گولی مار دی جاتی ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کی عدالت میں کیس چلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی غلط شناخت کی وجہ سے گولی چل گئی اور اس کو ہرجانہ بھی اس کا ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ کہ پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام کے اوپر بنا، وہاں پہ ابھی تک اس کی ایف آئی آر، اس کی والدہ اور بیوی کی طرف سے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، اور وہ اس لیے کہ وہ جن لوگوں کو نامزد اپنی زندگی میں کر گیا تھا کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں، کہ یہ لوگ مجھے مروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنے صاحب اختیار ہیں کہ ان کے اوپر پرچہ بھی نہیں کاٹا جا رہا، ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی۔ ظلم ہے کہ انتہا ہے، کوئی بھی بندہ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سر اٹھا کے چل نہیں سکتا۔ یہ بدماشی ہے، یہ کس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے۔ اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، رب العزت ان سب کو صبر دے، اور ایک دن ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئے، ان کو سزائیں دی جائیں جو لوگ اس کے قتل، اس کی شہادت کے پیچھے ہیں۔ رب العزت ارشد شریف مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اس کی بیوی بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کے ساتھ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی وہ پاکستان کے اندر شفاف تحقیق ہونی چاہیے، اور وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں پوچھتے ہو گولی کیوں چلائی؟ اب تو یہ بھی ہے کہ گولی کیوں چلوائی، تو کس نے چلوائی؟ ایک دن وقت ضرور آئے گا، یہ حکمران سدا نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب ان کو حساب دینا پڑے گا۔ انصاف ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی، ضرور بتانا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی اور گولی کیوں چلوائی۔ ارشد شریف رب العزت کے حضور آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔